الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه العاملين بسنته والداعين إلى شريعته الرحماء فيما بينهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم: المال مال الله وأنا عبده، ولكن يقاد منك يا أعرابي. فقال الأعرابي: إنك لا تفعل. قال صلى الله عليه وسلم: ولماذا؟ قال: فإنك لا تكافئ السيئة بالسيئة، ولكنك تكافئ السيئة بالحسنة. فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر له بما يحتاج إليه. رواه أبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة عامة. رواه الطبراني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابو داود شریف کی روایت، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ 2 اونٹ تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، جو آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے جسم اطہر پر جو چادر تھی وہ موٹی تھی، کھردری سی۔ آپ کے جسم اطہر پر جو چادر تھی جو آپ اوڑھے ہوئے تھے وہ موٹی تھی، خشن، موٹی تھی، کھردری تھی۔ اس دیہاتی نے نبی علیہ السلام کی اس چادر کو یوں پکڑا گردن سے اور زور سے کھینچا اپنی طرف۔ فجذب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بثيابه جذبة شديدة أثرت في العنق۔ اتنی زور سے اس نے چادر پکڑی اور کھینچا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشانات پڑ گئے۔ اتنی زور سے اس نے چادر پکڑ کر کھینچا اور کیا کہا: یا محمد، احمل لی علی بعیری هذین من مال اللہ الذی عندک۔ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے ان دونوں اونٹوں پر لاد دیجیے۔ یہ 2 اونٹ لے کر کے آیا ہوں، ان دونوں اونٹوں پر وہ مال لاد دیجیے جو آپ کے پاس ہے اور اللہ کا مال ہے۔
فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك، میں آپ سے آپ کا مال نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کے باپ کا مال نہیں مانگ رہا ہوں۔ آپ دیں گے تو اپنا مال نہیں دیں گے، اپنے باپ کا مال نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ لا دیجیے۔ اس دیہاتی کی سختی دیکھیے، اس کی بد اخلاقی دیکھیے، اور اس کی ایک طرح سے کہا جائے نادانی دیکھیے، جہالت اور ناواقفیت دیکھیے کہ نبی کے مقام و مرتبے سے ناواقف، اور صحابہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں، صحابہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے یہاں سے ہٹایا جائے، بلکہ یہ تو گستاخ ہے، شان نبوت میں گستاخی کر رہا ہے، قابل گردن زدنی ہے، اس کی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو روک دیا، سب کو منع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا المال مال اللہ، مال تو اللہ ہی کا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن تم نے جو بدتمیزی کی ہے، تم نے جو شرارت کی ہے، اس کی تم کو سزا دی جائے گی، اس کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وَلَكِنْ يُقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابِيُّ، تم کو اس کی سزا دی جائے گی، اس شرارت کی، اس بدتمیزی کی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ إِنَّكَ لَا تَفْعَلُ، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے سزا دی جائے، مجھ سے بدلہ لیا جائے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا وَلِمَاذَا، کیوں میں ایسا نہیں کر سکتا؟ بھائی میرے اندر قدرت نہیں ہے، میرے اندر اختیار نہیں ہے، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ تو برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہی نہیں، آپ تو برائی کا بدلہ بھلائی ہی سے دیتے ہیں، تو میں آپ سے برائی کی کیا توقع کروں؟ میں نے شرارت کی ہے، میں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو اخلاق کے بلند معیار پر ہیں، آپ کا کردار تو بہت اونچا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فعفى عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، اور صحابہ سے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کر دو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کر دو، جو یہ مانگ رہے ہیں وہ دے دو۔ چنانچہ ان کے ایک اونٹ پر کھجور لاد دی گئی، دوسرے اونٹ پر گندم اور جو لاد دیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا خوش؟ کہاں خوش ہوں، ہم مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ نبی علیہ السلام کی شان رحمت ہے، نبی علیہ السلام کی شان عفو درگزر، کہ آپ اپنے لیے کسی سے بدلہ لینا جانتے ہی نہیں تھے، اپنی ذات کے لیے کسی کو دکھ دیں، کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی سے بدلہ لیں، کسی کو سزا دیں، آپ کی حیات طیبہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو شان بیان کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، صرف جانداروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آج جو آسمان آپ کو قائم نظر آ رہا ہے، زمین بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کائنات کا سارا نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی برکت، شان رحمت کی برکت۔ آپ کا دشمن
آپ کا مخالف آپ کو کتنا بھی ستاتا تھا، آپ کی کتنی بھی مخالفت کرتا تھا، اور آپ کے لائے ہوئے مشن میں کتنی بھی رکاوٹیں ڈالتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کبھی اس کو سزا نہیں دیتے تھے۔ ابو جہل لعین بدبخت نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، بدبخت آیا، کہیں اونٹ ذبح ہوا تھا، اونٹ کی اوج پڑی ہوئی تھی، اونٹ کی اوج، وہ جو اوجھڑی ہوتی ہے جس میں پوری غلاظت اور گندگی ہوتی ہے، پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر رکھ دیا، اور آپ سجدے کی حالت، اور وہ اتنی بھاری تھی کہ آپ اکیلے اس کو اپنی پشت مبارک سے گرا نہیں سکتے تھے، ہٹا نہیں سکتے تھے، اس کی وجہ سے کافی دیر تک آپ سجدے میں رہے، اور اتنا بڑا بوجھ لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئی ہیں، انہوں نے ہٹایا ہے، تب جا کر آپ نے اپنا سجدہ پورا کیا، آپ سجدے سے اٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بدبخت وہ آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر کا پھندا لگاتا ہے، اور پھندا لگا کر کے کھینچ لیتا ہے اور آپ گر جاتے ہیں۔ سورہ قلم کے اندر جو کہا کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، دیکھا نہیں اس بدبخت کو جو روکتا ہے، منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، وہ یہی بدبخت، اسی کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمزور تھے؟ وہ تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتا ہے، یا تھوک دیتے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا، ایک تھپڑ مار دیتے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو و درگزر سے کام لیا، عفو و درگزر سے کام لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلیوں میں کہتے جا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ حج کا زمانہ ہے، دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوئے حج کرنے کے لیے، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کر کے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، اور پیچھے سے ابو لہب پتھر مار رہا ہے، منہ پر تھوک رہا ہے، دھول اٹھا کر کے آپ کے منہ پر ڈال رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور کہہ رہا لوگوں یہ دیوانہ ہے، لوگوں یہ پاگل ہے، لوگوں میں اس کا چچا ہوں اور یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے تم لوگ اس کے چکر میں مت آنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ابو لہب سے بدلہ نہیں لیا، اس سے انتقام نہیں لیا، اس کو سزا نہیں دی، اس کی شرارتوں اور بدماشیوں کا مزہ اس کو نہیں چکھایا، ہمیشہ عفو و درگزر سے کام کیا۔ اس طرح کے واقعات سے آپ کی حیات طیبہ بھری ہوئی، اور میں نے بتایا کہ آپ کی رحمت اور مہربانی، آپ کی شفقت صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں تھی۔ جب کوئی بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، بہت زیادہ تنگ کر دیتا تھا اور حد سے تجاوز کر جاتا تھا، تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہتے تھے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، ان کو بتا دے، ان کو سکھا دے، ان کو ہدایت دے دے۔ اور انتہائی اندوہناک اور دلدوز منظر تھا کب؟ جب آپ طائف تشریف لے گئے، جب آپ دعوت اور اللہ کے پیغام کو لے کر طائف تشریف لے گئے تھے، اور وہاں کے بدبختوں نے، وہاں کے اوباشوں کو، شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ آپ پر پتھروں کی بارش برسا رہے تھے، پتھروں کی بارش برسا رہے، کسی کے پیچھے اس طرح سے اوباش لڑکے لگ جائیں، گالیاں دیں، اس کے اوپر تھوکیں، اس کے اوپر ہنسیں اور پتھر مارے، بتائیں کیا حال ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جوتیاں خون سے لت پت ہو گئی اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر بیٹھ گئے۔ وہ اوباش آتے تھے، آپ کو پکڑ کے اٹھاتے تھے اور پھر شرارتیں شروع کرتے تھے۔ چنانچہ جب آبادی سے آپ باہر نکلے تو پہاڑوں کے فرشتے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور کہا کہ ہمارے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے، ہم اس کام پر مامور ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور پورے طائف کے لوگ اس میں پس کر ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نازک ترین موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں، ان کو ختم کر کے، ان کو مار کر کے مجھے کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی صلب سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو اللہ کی وحدانیت کا عالم اٹھا کر کے آگے بڑھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ چنانچہ پھر انہی اہل طائف میں سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو۔ اسی کو حفیظ جالندری نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور اہل طائف دونوں پہاڑوں کے درمیان پس کر رہ جائیں، آپ نے فرمایا جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ بیان کر دینا آسان ہے، بیان کر دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، کبھی ہم تنہائی میں اس واقعے کو پڑھیں اور سوچیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، کہیں پڑاؤ ڈالا گیا، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہمیں شرارت سوچی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت 14-15 سال کے تھے، کہنے لگا ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، ہم نے ان کے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، اب وہ چڑیا پریشان ہے، ہمارے سروں پہ مڈلا رہی ہے، کبھی زمین پہ بیٹھ کر کے اپنے پروں کو بچھا رہی ہے۔ دیکھا ہوگا کسی چڑیا کا انڈا آپ اٹھا لیں، کسی چڑیا کے بچوں کو آپ پکڑ لیں، پھر وہ کس طریقے سے، یا اگر چڑیا نہ دیکھا ہو تو مرغی اس کے بچے ہو، 1-2 بچوں کو کوئی پکڑ لے یا کوئی کوا یا چیل اس پر حملہ آور ہو تو اس مرغی کا کیا حال ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ چڑیا فریاد کر رہی تھی، اپنی اداؤں سے وہ فریاد کر رہی تھی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، لیکن ان لوگوں کو مزہ آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے اس پرندے کی بے چینی اور بے قراری دیکھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من افجع هذه بولدها، اس کے بچے کو پکڑ کر کس نے اس کو مشقت میں ڈالا ہے، اس کو پریشانی میں ڈالا ہے، بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے، اس کے بچے اس کے حوالے کرو، اس کے بچے اس کے حوالے کرو، اس کے بچے اس کے حوالے کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت ہے، آپ کی شفقت اور مہربانی ہے، جس سے جانور بھی بہرور ہے، جس سے جانور بھی بہرور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر پڑی کہ بہت ساری چیونٹیاں، جنگل بیابان تھا، سوراخ تھے، اس میں سے چیونٹیاں بہت ساری نکلی ہوئی پھیلی تھیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جلا دیا تھا، کچھ پتے وغیرہ جمع کر کے رکھا اور آگ لگا کے سب کو جلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا من حرق هذه، ان چیونٹیوں کو جلایا کس نے، ان کو آگ کس نے لگائی؟
صحابہ نے کہا کہ ہم نے لگائی، اس لیے کہ ہمارا یہی پڑاؤ ہے اور یہ اتنی ساری ہیں نکلی ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو جلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ کی سزا دینا یہ حق صرف اللہ کو ہے۔ کسی مخلوق کو آگ سے جلایا جائے، آگ کے ذریعے سے اس کو سزا دی جائے، فرمایا یہ حق صرف رب النار کو ہے، جو نار کا خالق ہے وہی جس کو چاہے آگ کا عذاب دے سکتا ہے، اللہ کے غیر کو اس کا حق نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی حرکت آئندہ کبھی نہ کرنا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امم سابقہ میں یعنی بنی اسرائیل میں کوئی عورت تھی، اس نے بلی پال رکھا، عذبت امرأة فی ہرۃ سجنتها دخلت فیها حتی ماتت جوعا فدخلت فیها فی النار، کہ ایک عورت نے بلی پال رکھا تھا اور اس کو باندھ کے رکھتی تھی، کھانا نہیں دیتی تھی، پانی نہیں دیتی تھی، نہ تو خود کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جائے خود سے اپنا رزق تلاش کر، یہاں تک کہ وہ بدھی بدھی مر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ خاتون صوم و صلاۃ کی پابند تھی، بظاہر اوراد و اذکار بہت کرتی تھی، لیکن ایک مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے، زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اس کی نماز اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، اس کے روزے اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، اس کے اذکار و اوراد اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، چاہے وہ چیونٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ پوچھا گیا ابرار کسے کہتے ہیں؟ ابرار کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں الذین لا یرضون الشر ولا یؤذون الضر۔ ابرار کسے کہتے ہیں؟ الذین لا یرضون الشر ولا یؤذون الضر، جو غلط اور برے کام نہ کرتے ہو، غلط اور برے کاموں سے بچتے ہوں، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا دیتے ہوں، بجھا دیتے ہوں، نہ خود کرنے پر راضی ہوں اور نہ کسی اور کے کرنے پر راضی ہوں، شر کو پسند ہی نہیں کرتے، برائی کو پسند ہی نہیں کرتے، نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں، نہ دوسروں کا کرنا ان کو پسند آتا ہے، اور مخلوق کو دکھ نہیں دیتے، ستاتے نہیں، حتیٰ کہ چیونٹی تک کو نہیں ستاتے۔ لا یؤذون الذر، ذر کے معنی آتے ہیں چیونٹی، کہ چیونٹی تک کو بھی نہیں ستاتے، چیونٹی تک کو بھی نہیں ستاتے۔ جب چیونٹی کا تذکرہ آ گیا تو ایک واقعہ بھی سن لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، شاہانہ حشم و خدم اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بلوں سے باہر نکل کر کے اپنی روزی کا بندوبست کر رہی تھی اور کافی تعداد میں باہر نکلی ہوئی تھی۔ تو جو ان کی امیرہ تھی، ان کی بادشاہ تھی، تو اس نے اعلان کیا فوراً، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں فوراً اپنی بلوں میں چلی جاؤ، اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو کچل دے اور تمہارا نام و نشان اٹھ جائے، اس لیے تم فوراً اندر چلو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان سے اس طرح کی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو چیونٹی خود ان کی صفائی دے رہی ہے، کہہ رہے جان کر کے تم ایسا نہیں کر سکتے،
ہاں انجام میں ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے تم بہت ہی چھوٹی اور معمولی مخلوق ہو سکتا ہے ان کی نظر نہ پڑے اور تم ان کے پیروں کے نیچے آ جاؤ، وہم لا یشعرون۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قدرت دی تھی کہ وہ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ چیونٹی کیا کہہ رہی اس کو بھی سمجھتے تھے، فاختہ کیا کہہ رہی اس کو بھی سمجھتے تھے، کبوتر کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی سمجھتے تھے، بلبل کیا بول رہا ہے اس کو بھی سمجھتے تھے، کوئل کیا کہہ رہی اس کو بھی سمجھتے تھے۔ چنانچہ چیونٹی نے یہ جو تقریر کی، چیونٹیوں کی جو رئیسہ تھی، امیرہ تھی، جو اس نے تقریر کی، تو اس تقریر کو سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سن کر کے مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات کو سن کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد ہماری طرح ایٹھنے نہیں لگے، کھینچنے اور تننے نہیں لگے، غرور اور گھمنڈ میں نہیں آ گئے کہ دیکھا مجھے، میں چیونٹیوں کی بات بھی سمجھتا ہوں، اس چیونٹی نے یہ تقریر کی ہے، نہیں، دعا کر میرا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں کہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ امام صاحب، وہ جو چیونٹی تھی جس نے چیونٹیوں کو خطاب کیا تھا، جس کی بات کو سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے، وہ مذکر تھی کہ مؤنث تھی؟ کیا کہا کہ وہ چیونٹی جس کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے اور جس نے اپنی قوم کو خطاب کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم جلدی سے اپنی بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں لاشعوری طور پر کچل دے، تم روٹ جاؤ، وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ مؤنث تھی، مؤنث تھی۔ پوچھا کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا قالت نملۃ، قالت مؤنث کا صیغہ ہے، یہ فعل کہہ رہا ہے کہ وہ مؤنث تھی، اگر وہ مذکر ہوتی تو قال نملۃ کہتے اللہ تعالیٰ، لیکن قالت کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مغرب زدہ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حقوق میں مرد اور عورت برابر ہیں، وہ اسی آیت کریمہ سے ثابت کرتے ہیں کہ عورت صدر بن سکتی ہے، عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے، عورت امام بن سکتی ہے، عورت قاضی بن سکتی ہے، عورت خطیب بن سکتی ہے۔ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کیا کہ ایک چیونٹی مؤنث، وہ اپنی پوری قوم کی کیا تھی؟ امیرہ تھی، رئیسہ تھی۔ تو یہ جانوروں سے استدلال کرنے والے کیا ہوں گے؟ بہرحال بات بہت دور نکل گئی۔ میں تو یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر دیتے، سراپا رحمت بنا کر دیتے، سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہمارا رب یہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے، کوئی بھی چیز دائرے رحمت الہی سے باہر نہیں ہے، حتیٰ کہ شیطان کا وجود اور اس کی اچھل کود، اس کی شرارتیں اور بدماشیاں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، ورنہ جب اس نے بدماشی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس کو ٹھکانے لگا دیتے۔ ہم انہی آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہم اندھے نہیں ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ ہم اسی زبان سے کتنے ایسے بولتے ہیں جس کو بولنے سے اللہ نے منع کیا، اور وہ بول اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناخوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ہم گونگے نہیں ہوئے۔ یہ گونگا نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔
اسی کان سے ہم کتنی غلط باتیں سنتے ہیں کہ ایسی باتوں کو سننے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہرا نہیں کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانظر الی آثار رحمت اللہ، فانظر الی آثار رحمت اللہ، کائنات میں جو کچھ ہے جس شکل میں ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ یہ جو رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، ہم رات میں آرام کرتے ہیں، سکون پاتے ہیں، اور دن میں اپنی ضروریات کا بندوبست کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائے تاکہ تم رات میں سو جاؤ اور دن کی تکان دور ہو جائے اور تم کو سکون مل جائے، اور دن بنایا تاکہ تم دن میں اپنی ضروریات کا بندوبست کرو، حرکت کر کے برکت حاصل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم نوازشات پر کیا کرو، اس کے شکر گزار بنو، اس کے شکر گزار بنو۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے، ان کی مخلوقات میں سے کسی کی بھی اس کو ضرورت نہیں، اتنا بے نیاز ہے، کسی کی بھی، نہ فرشتوں کی اس کو ضرورت ہے، نہ انسانوں کی اس کو ضرورت ہے، نہ انبیاء اور اولیاء کی اس کو ضرورت ہے، نہ جن کی اس کو ضرورت ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں، یہ جو عدم سے وجود میں لے آیا ہے اور پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے، یہ اس کی رحمت کا مظہر سراسر اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی عنایت۔ ایک جگہ فرمایا ربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ ہم اتنی گناہوں کے باوجود، اتنی شرارتوں کے باوجود، اتنی معصیتوں اور نافرمانیوں کے باوجود زندہ ہیں، صحیح سالم ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور جی رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، صفت رحمت کا مظہر۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، اور جو کتاب ہدایت ہم کو ملی ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ کیا ہے؟ سراپا رحمت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ورحمة، قرآن سراپا رحمت۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، قرآن کریم سراپا رحمت ہے۔ تو جب ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، اور جو دستور اور ضابطۂ حیات ہمیں دیا گیا وہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے، تو پھر ہم لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ صفت رحمت سے ہم سب کو بھی متصف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت دل کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جس کو رقت کہا جاتا ہے، نرمی کہا جاتا ہے، رقت اور نرمی کہا جاتا ہے، اور اسی مادے کی برکت سے شفقت، مہربانی، غمخواری، غمگساری، حاجت روائی، اس قسم کے امور ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ ہے رحمت کی حقیقت۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے، سر پہ بوجھ لادے ہوئے ہے اور بوجھ سے دبا جا رہا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑھ کر کے اس کا بوجھ لے لیا، اپنے سر پہ رکھ لیا، پورا نہیں لیا، آدھا لیا، اس کو ہلکا کر دیا۔ جس چیز نے آپ کو اس کام پر ابھارا، آمادہ کیا، اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ یہ رحمت کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے، وہ جا رہا ہے، لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہے اور خطرہ ہے کہ گر جائے گا، آپ نے بڑھ کر کے اس کو پکڑ لیا، اس کو سنبھال لیا، اس کو سہارا دے دیا۔ یہ جو عمل آپ نے کیا ہے یہ اسی صفت رحمت کا مظہر ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی سسک رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کچھ نہیں، ان کے دل پر یوں تک نہیں رہتی،
ان کے دل پر رائی کے دانے کے برابر اثر نہیں ہوتا. کہا جائے گا اس کے دل کے اندر رقت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، اس کا دل یہ قسی القلب ہے، اس کا دل سخت ہے، پتھر ہو گیا ہے، اس کے اندر صفت رحمت نہیں، صفت رحمت سے یہ محروم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات حسنین کو پیار کر رہے تھے، حضرات حسنین کو پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے. ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی کو کہ بچوں کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگے انتم تقبلون صبیانکم، آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 10 بچے دیے اور آج تک میں نے کسی کو نہیں چوما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ بات سن کر ناراض ہو گئے اور فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، شفقت اور مہربانی، رحمت اور عنایت کا مادہ سلب کر لیا جاتا ہے شقی اور بدبختی ہی کے دل سے. بچوں کو پیار کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا اور ان کو کھلانا، ان کو ہنسانا اور ان کے ساتھ ہنسنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو اپنے کندھوں پہ بیٹھا لینا، ان کو اپنی گود میں لے کے بیٹھا لینا، ان کے ساتھ دوڑ لگانا، یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت ہے اور بچوں کا حق ہے، بچوں کا حق. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا، تم لوگ کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا اور شفقت اور عنایت کا معاملہ اور برتاؤ نہ کرو. صحابہ نے کہا کلنا رحیم یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اور ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتا ہے. فرمایا جی، اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو، اپنی بہن کے ساتھ کرتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہو، اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہو، اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہو. یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ یہ صفت تمہارے لیے اللہ کی ہر مخلوق کے لیے نہ ہو جائے. یہ جذبہ تمہارے اندر اللہ کی ہر مخلوق کے تعلق سے پیدا ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے بیگانہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو کسی بھی شکل میں. ایک فاحشہ، گندی عورت، گندی عورت، فاحشہ، بدکارہ، اس نے دیکھا ایک کتا ہے کنویں کے کنارے، تر مٹی ہے، اس کو چاٹ رہا ہے. تو اس نے اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا کہ اس کو پیاس ہے، اس کو رحم آ گیا، اس بدکارہ کو، فاحشہ کو رحم آ گیا. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنا موزہ اس میں باندھا، کنویں میں ڈال کر کے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا. اس کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس کے اسی عمل کو اس کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. یہ کیا ہے؟ رحمت ہے، مہربانی ہے. کس کے ساتھ؟ ایک کتے کے ساتھ، کتے کے ساتھ. تو ہم سب کو اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہا جائے ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. بیوی کے ساتھ پیار محبت یہ تو طبعی تقاضا ہے، آدمی طبعاً مجبور ہے. بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں. کہا جائے گا آپ رحیم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں جب آپ کی یہ صفت ہر جگہ ظاہر ہو. کسی بھی مغموم آدمی کو آپ نے دیکھا، اس کی غمگساری کی. کسی ضرورت مند آدمی کو آپ نے دیکھا، اس کی حاجت روائی کی. کسی کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو سہارا دیا. کسی بھوکے کو دیکھا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا. کسی پیاسے کو دیکھا، آپ نے اس کو پانی پلا دیا. کوئی بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، آپ نے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. کسی کو مغموم دیکھا، اس کو تسلی کے 2 بول بول دیے. یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. تب کہا جائے گا آپ صفت رحمت کے ساتھ متصف.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے۔ جتنے اچھے عمدہ اور پاکیزہ اخلاق ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہم سب کو متصف فرما دے، اور جتنے گندے اور برے اخلاق و عادات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پاک کر دے، صاف کر دے، اور ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو آپس میں شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفت رحمت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو متصف فرمائے، اور ہماری یہ صفت عام ہو جیسے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت عام تھی، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جائیں، جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.